بس گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. موضوع آپ کے پیش نظر ہے وحی ربانی اور آل محمد. توجہ ہے. اب اگر مان لیا جائے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے, چلو قرآن کافی ہے, تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں. آؤ, اصول دین کتنے ہیں؟ یہ تو آپ کے یہاں ہیں. توحید, نبوت, قیامت, اصول دین 3. توحید کے تمام تر عقائد قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کیا ہے قرآن میں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہے اللہ کا تعارف قرآن میں, اور یہ سب سے بڑا سورہ ہے, سب سے اہم ترین سورہ. بڑے سے مراد سب سے اہم ترین سورہ کہ جو توحید کی بنیاد ہے. تو بس کیا یہی ہے اللہ؟ مجھے بتائیے, کیا اسی پر عقیدہ توحید رکھ لیا گیا کہ وہ احد ہے, وہ صمد ہے, نہ باپ کسی کا, نہ اس کا کوئی بیٹا, نہ وہ کسی کا بیٹا, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, بس ختم. اب اگر اسی کو مان لیا جائے, دیکھیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن کافی ہے, آپ میرے ساتھ ہیں نا, اسی کو مان لیا جائے. اچھا, اللہ کہتا ہے کہ اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا, بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے کان بھی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی آنکھ بھی ہے. کہہ رہا ہے نا ان اللہ سمیع بصیر, کبھی کہا ان اللہ سمیع علیم. اللہ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. کہیں کہا ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ رپورٹنگ بھی رکھتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, ہر کسی سے باخبر ہے. پھر کہتا ہے کہ ہے آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں, پھر کہتا ہے کل من علیہا فان, ہر شے فنا ہو جائے گی, اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. پھر شیطان کو مخاطب کر کے ایک جگہ کہا تو آدم کو سجدے سے انکار کر رہا ہے, اس کو سجدے سے انکار کر رہا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس کا مطلب اس کا ہاتھ بھی ہے, اس کا مطلب اس کا ہاتھ بھی ہے. پھر کہیں ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا, جب قیامت کے دن ملائکہ صف بصف ہوں گے تمہارا رب آ جائے گا. اس کا مطلب ہے پاؤں بھی رکھتا ہے. لاؤ عقیدہ توحید بناؤ. میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن کافی ہے, تو قرآن سے عقیدہ توحید ثابت کرو. عقیدہ توحید اگر قرآن سے لے رہے ہو تو اللہ کی آنکھ بھی ماننا پڑے گی, اللہ کا کان بھی ماننا پڑے گا, اللہ کا چہرہ بھی ماننا پڑے گا, اللہ کا ہاتھ بھی ماننا پڑے گا, اللہ کے قدم بھی ماننا پڑیں گے, اللہ کا پہلو بھی ماننا پڑے گا. یعنی مجسم ایک اللہ ہے کہ جو دکھائی دے جائے, نعوذ باللہ. تو کہاں سے توحید آ گئی؟ قرآن سے. جبکہ خود توحید کا سب سے بنیادی عقیدہ یہ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا, وہ سنتا ہے بغیر کان کے, وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے, وہ کام کرتا ہے بغیر ہاتھ کے. یہ ہے توحید کا عقیدہ. ثابت کر دیجیے آپ. نبوت ثابت کرو قرآن سے. دیکھیے نبوت کا عقیدہ تو آپ ثابت کر سکتے ہیں, 1,24,000 انبیاء کیسے ثابت کریں گے قرآن سے؟ قرآن میں تو کل 25 کے نام ہیں. کہاں بیٹھے آپ, تھک تو نہیں گئے, پریشان تو نہیں گئے؟ قرآن میں کل 25 انبیاء کے نام ہیں, اور ہم کنہیں مان رہے ہیں؟ 1,24,000 کو. اور عقیدہ 1,24,000 پر رکھنا واجب ہے. جو 1,24,000 انبیاء پر عقیدہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہے. ثابت کرو قرآن سے. فروعات دین, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, نماز ثابت کرو قرآن سے. اقیم الصلاۃ تو ثابت کر سکتے ہو کہ نماز قائم کرو. کیسے پڑھو؟ بھائی آپ ہی نے تو کہا ہے نا, آپ میں سے کسی نے کہا تھا نا, نہیں آپ میں سے تو نہیں, کسی نے باہر سے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. باہر سے آواز آئی تھی یا یہیں سے آئی تھی؟ بتا دو نا. یہاں اندر سے تو آواز نہیں آئی تھی نا, باہر سے آواز آئی تھی. تو کہیں باہر سے آواز آئی تھی نا کہ قرآن کافی ہے. آپ میں سے تو کسی نے نہیں کہا تھا.
تو اب کسی نے کہا کہ قرآن کافی ہے، تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی نماز کیسے پڑھی جائے، قرآن سے ثابت کرو۔ آپ کہہ رہے ہو قرآن کافی ہے، تو بتائیے کیسے پڑھی جائے، اور اگر قرآن سے وہ نماز کیسے پڑھی جائے ثابت ہو جاتی تو آج کوئی جھگڑا ہی نہیں، آج کوئی بحث ہی نہیں۔ اچھا ذرا اتنا بتا دو، چلو نماز تو بہت بلند چیز ہے، ذرا اتنا بتا دو روزہ 10 منٹ بعد کھولنا ہے یا پہلے کھولنا ہے، قرآن سے ثابت کرو۔ مبتلات نماز قرآن میں نہیں، شکیات نماز قرآن میں نہیں، خطر کی نماز قرآن میں نہیں، حضر کی نماز قرآن میں نہیں، نماز آیات قرآن میں نہیں، نماز شکرانہ قرآن میں نہیں، نماز مغفرت والدین قرآن میں نہیں، نماز استخارہ قرآن میں نہیں، نماز آمرزش گناہان قرآن میں نہیں، پھر بھی پڑھ رہے ہو۔ ثابت کرو نماز مغفرت والدین قرآن سے، ثابت کرو صبح کی 2 رکعت قرآن سے، ثابت کرو ظہر کی 4 رکعت قرآن سے، ثابت کرو عصر کی 4 رکعت قرآن سے، ثابت کرو مغرب کی 3 رکعت قرآن سے، ثابت کرو عشاء کی 4 رکعت قرآن سے، ثابت کرو تہجد میں کتنی رکعت پڑھی جائیں قرآن سے۔ نماز تہجد کا ذکر ہے لیکن کیسے پڑھی جائے ذکر نہیں۔ بھائی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا جس نے کہا تھا، آپ پریشان کیوں؟ زکوٰۃ کیسے دی جائے، نصاب زکوٰۃ کیا ہے قرآن سے ثابت کرو۔ جہاد کب واجب ہوتا ہے بتاؤ، قرآن سے ثابت کرو۔ جہاد کے اصول قرآن سے ثابت کرو، زکوٰۃ کے اصول قرآن سے ثابت کرو، کہیں نہیں ہے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں قرآن کافی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ ختم ہو رہی ہے گفتگو، آپ تک یہ موضوع پہنچ گیا، خوش ہیں آپ اس موضوع سے؟ اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یقیناً تذکرہ اہل محمد سے خوشی ہونا چاہیے، اور یہ فکری باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب اگر یہ تمام امور قرآن میں موجود ہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دے رہے تو نعوذ باللہ اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ وہ ان کا حل ہم تک نہ پہنچائے اور قرآن سے نہ پہنچائے۔ تو پروردگار اب تو ہی بتا دے کہ ایک طرف تو ہم اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ نہیں قرآن کافی نہیں ہے، اور دوسری طرف تو نے ہم پر نماز بھی نازل کر دی، روزہ بھی نازل کر دیا، حج بھی نازل کر دیا، زکوٰۃ بھی نازل کر دی، جہاد بھی نازل کر دیا، تو نے ہم پر اصول دین بھی واجب کر دیے، تو نے حقوق اللہ بھی نازل کر دیے، تو نے حقوق العباد بھی نازل کر دیے۔ تو پروردگار ذرا یہ بتا دے کہ پھر ان چیزوں کی تشریحات کون کرے گا؟ کہا قرآن بیٹھے بیٹھے پڑھتے تو سمجھ میں آ جاتا۔ اسی مسئلے کے حل کے لیے ہم نے قرآن میں آیت رکھ دی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کر۔ اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کی آیت ہے۔ 1400 برس سے قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ تو میرے عزیزوں بات یہیں پر روکتا ہوں، کل یہیں سے بات آگے بڑھ جائے گی، روک رہا ہوں بات، ابھی اہل ذکر کی تشریح نہیں کرتا، کل تشریح کر دوں گا اہل ذکر کی، کہ اہل ذکر بھی قرآن نہیں سمجھایا کہ ذکر کیا ہے اور اہل ذکر کیا ہے۔ لیکن اگر کہیں سے یہ نعرہ بلند ہی ہو گیا ہے کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، تو اب پوچھو اللہ سے کہ پروردگار کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے تو تو بتا دے کہ قرآن کس کے لیے کافی ہے۔ ایک بار اسی قرآن نے سورہ مریم میں آواز دی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی اگر قرآن کسی کے لیے کافی ہے تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ سلامت رہیں، جیسے آپ نے سنا خدا آپ کی معرفت و مودت میں اضافہ فرمائے۔ تقریر کا کلیدی جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے لیے آسان بنایا۔ یعنی نبی کہہ سکتا ہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، نبی کہہ سکتا ہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی زبان کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔
اب نبی سے پوچھا جائے گا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ اب نبی سے پوچھا جائے گا یا رسول اللہ روزہ کب کھولا جائے؟